اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین کامل لمن ارادہ جن کا ارادہ ہو ان یتم الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا وعلی المولود لہ اور جن کے بچے ہیں رزقہن ان کے ذمہ ان کی روٹی وکسوتہن اور ان کا کپڑا ہے بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلف نہیں تکلیف دیا جاتا نفس کوئی شخص الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق لا تضار ضرر نہ پہنچایا جائے والدتن ماں کو بولدہا اس کے بچے کے ذریعے ولا مولود لہ اور نہ باپ کو بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے وعلی الوارث اور وارث پر مثل ذالک اسی جیسی ذمہ داری ہے فَإِنْ أَرَادَا پھر اگر دونوں کا ارادہ ہو یعنی ماں باپ فِصَالًا دودھ چھڑانا عن تراض منہما آپس میں اپنی رضامندی سے وتشاور اور باہمی مشورے سے فلا جناح علیہما تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تمہارا ارادہ ہو ان تسترضعوا دودھ پلوانے کا اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم بس کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر اذا سلمتم جب ان کے حوالے کر دو ما آتیتم جو دینا ہو تم نے بالمعروف دستور کے مطابق واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا اور جانتے رہو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 آج کے درس میں شامل ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کا تذکرہ ہے اور وہ ہے کامل 2 سال، یعنی جو شخص اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ماؤں کو حکم دیا ہے، اور چونکہ یہاں اوپر طلاق کا مسئلہ بیان ہوا ہے تو یہاں سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو مطلقہ ہیں یعنی ان کو طلاق مل چکی ہے، تو خاص طور پر ان کا ذکر ہے، اور عموماً ہر ایک ماں کے لیے یہ حکم ہے والوالدات کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو یہ مدت پوری کرنا چاہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مدت یہ اکثر مدت ہے، اس سے کم یعنی کم مدت پر اگر والدین راضی ہوں تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے، اور اسی کا تذکرہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ جو مطلقہ ہے یہ اب بچے کی پرورش کر رہی ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس دوران اس کا جتنا خرچہ ہے اس کے کھانے پینے کا، کپڑے جوتوں کا اور بچے کے حوالے سے جتنے اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے باپ کے اوپر ہیں۔ والد اس بچے کا بھی سارا خرچہ اٹھائے گا اور اس کی ماں کا بھی سارا خرچہ اٹھائے گا، اور اس میں پھر
مرد کی جو حیثیت ہے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زائد اس پر بوجھ نہیں لاتے۔ ایک شخص مالدار ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق سارے اخراجات کرے گا، اور ایک شخص وہ تنگ دست ہے، گزارا اس کا مشکل ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس بچے کی اور اس بچے کی والدہ کی کفالت کرے گا، اور ان کا نان نفقہ، ان کا کھانا پینا اور ان کا لباس پوشاک، جوتے، کپڑے، یہ چیزیں ان کو پہنچائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں بعض ایسی باتیں کہ جو ممنوع ہیں لیکن معاشروں میں، چاہے وہ اس وقت کا عرب کا معاشرہ ہو یا آج کل کا معاشرہ، اس بچے کی وجہ سے کبھی والد کو ستایا جاتا ہے تو کبھی اس کی والدہ کو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بچے کے اخراجات اس کے باپ سے زیادہ وصول کیے جائیں اور اس طرح وہ باپ ستایا جائے، اور اس کے برعکس والد اپنی وسعت سے کم اور بہت معمولی اخراجات دے کر جان چھڑانا چاہے، اور اس ذریعے سے اس کی والدہ کو، اس بچے کی والدہ کو اور بچے کو تکلیف پہنچائے، تو اس کی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی صورت کہ جس کے ذریعے سے بچے کو ڈھال بنا کر باپ کو یا اس کی ماں کو، اس کے خاندان والے یا یہی جو بچے کے ماں اور باپ ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف اور ضرر نہ پہنچائے۔ اگر بچے کا والد فوت ہو چکا تو یہی ساری ذمہ داریاں اس کے قریبی رشتہ داروں پر، اس کے ورثاء پر ہیں، اور یہ اس صورت میں کہ بچے کا اگر مال نہ ہو، بچے کا اگر مال نہیں ہے، باپ اس کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا، تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ورثاء ہیں، وہ سارے اخراجات کریں گے، سارا خرچہ کریں گے، بچے کا بھی خرچ اٹھائیں گے اور بچے کی والدہ کا بھی۔ اور اگر وہ صاحب مال اور جائیداد ہے تو پھر اسی کے مال میں سے اس پر خرچہ کیا جائے گا اور اس کی والدہ کی کفالت کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گنجائش کا تذکرہ فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے یہ بندے، یعنی بچے کا باپ اور ماں، باہمی مشورے سے یہ طے کر لیں کہ اب بچے کو دودھ چھڑوانا چاہیے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس میں خیال رہے کہ بچے کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور ایک صورت اور بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی وجہ سے بچے کی والدہ اس کو دودھ نہ پلا سکے یا اس قابل نہ ہو یا پلانا نہ چاہے، اور باپ کے جو اخراجات ہیں اور اس کی جو مالی حیثیت ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہو کہ وہ ایک دائی کا انتظام کر لے اور اس کے ذریعے سے بچے کو دودھ پلانے کا کام یہ جاری رکھا جائے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے گنجائش دی ہے کہ اپنی اولاد کو کسی اور سے، کسی اور دائی سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا معاوضہ پہلے سے طے کر لیں، کیا تنخواہ دینی ہے اس کو، اور کیا جو اس کے اخراجات ہیں یا اس کے علاوہ اس کی کیا خدمت کرنی ہے، یہ پہلے سے طے ہو جائے اور اس کو دستور کے مطابق حوالے کیے جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ڈر اور خوف کو دلوں میں بسا لو، یہ سارے معاملات تمہارے لیے آسان ہو جائیں۔ کوئی بھی عبادت ہو، معاملات ہوں، معمولات ہوں، تو ان کو خوش اسلوبی سے طے کرنا اور خوش اسلوبی سے ان کو بجا لانا، یہ تقوی اور اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں بسا لو، اور ساتھ میں یہ یقین اپنے دل کے اندر پختہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے تمہارے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے اور اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو
اس صورت میں تمہارے لیے نیک اعمال کرنا وہ آسان اور برے عمل سے بچنا سہل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والوالدات یرضعن، اور مائیں دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین کامل 2 سال تک، لمن ارادہ جن کا ارادہ ہو ان یتم الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا، وعلی المولود لہ اور جن کے بچے ہیں رزقہن و کسوتہن بالمعروف ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے دستور کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعها ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنا اس کی طاقت ہو، لا تضار والدۃ بولدها ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے، فإن أرادا فصالا عن تراض منہما پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، وإن أردتم اور اگر تمہارا ارادہ ہو ان تسترضعوا دودھ پلوانے کا اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جانتے رہو، ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔